السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ساتھیو آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سگریٹ ایڈکشن کے حوالے سے یا سگریٹ اسموکنگ کے حوالے سے، سگریٹ نوشی کے حوالے سے۔ سگریٹ اسموکنگ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی پوری جسم ڈیمیج ہوتی ہے، ہماری پوری جسم ڈیمیج ہوتی ہے، مگر ہماری باڈی میں سگریٹ اسموکنگ سے جو پارٹ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے لنگس ہے۔ ہمارے لنگس میں ملین آف ایئر سیکس موجود ہوتے ہیں جسے الویلائی کہتے ہیں۔ جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو الویلائی میں موجود آکسیجن ایئر سے بلڈ میں شامل ہوتے ہیں، اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو بلڈ سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل کر الویلائی میں جاتے ہیں، جہاں سے یہ پھر باڈی سے باہر نکال دی جاتی ہے۔ الویلائی تک ایئر لانے اور باہر نکالنے کے لیے لنگ میں موجود ایئر وے موجود ہوتے ہیں جنہیں برونکائی کہا جاتا ہے۔ ان برونکائی کے لیئر میں میوکس پروڈکشن سیل موجود ہوتے ہیں جو میوکس پروڈیوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں تو ایئر میں موجود ڈسٹ پارٹیکل اور مائکرو آرگینزم وغیرہ اس میوکس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برونکائی کے انٹرنل لائننگ کے سیل کی سرفیس پر ایئر لائن پروجیکشن یعنی سیلیا موجود ہوتی ہے۔ یہ سیلیا ڈائریکشن موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میوکس پروڈیوس ہوتے ہیں۔ وہ اوپر کی طرف دھکیلا جاتا ہے تاکہ میوکس کے ساتھ جو ڈسٹ پارٹیکل اور مائکرو آرگینزم اٹیچ ہوتے ہیں وہ بھی باڈی سے باہر نکل پائے۔ جب یہ میوکس ہمارے ٹریکیا کے قریب پہنچتا ہے تو ہم سانس کے ذریعے اس میوکس کو لنگ سے باہر نکال دیتے ہیں، مگر جب ہم اسموکنگ کرتے ہیں تو 700 سے زیادہ ہارمفل کیمیکل ہم اپنے لنگ میں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکل بلڈ میں شامل ہو کر پورے جسم کو نقصان دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لنگس کو پوری طور پر ڈیمیج کرتے ہیں۔ اسموکنگ کی وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آتے ہیں، جیسا کہ جب ہم سگریٹ پیتے ہیں، لیتے ہیں یا پیتے ہیں تو سگریٹ میں موجود ٹار جو کہ ایک ہارمفل برانکو بلیک کلر کا سبسٹنس ہے، وہ ہمارے لنگز میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ سبسٹنس تھکی نیچر کا ہوتا ہے جس سے ہماری الویلائی اور برونکائی میں اٹیچ ہو کر انفلامیشن کاز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے الویلائی میں امیونی سیل اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ امیونی سیل انفلامیٹری رسپانس کے نتیجے میں الویلائی واس کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے الویلائی اپنی الاسٹیسٹی کھو جاتے ہیں۔ اس کنڈیشن کو ایمفیزیما کہا جاتا ہے۔ ایمفیزیما کے نتیجے میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایکسچینج الویلائی میں اچھی سی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اسموکر کو تھکاوٹ، سانس میں کمی، ویزنگ اور چلتے وقت دم گھٹنے جیسے سمپٹم ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسموکنگ کی وجہ سے ہماری باڈی میں موجود سیلیا بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے برونکائی کے اندر جو میوکس پروڈیوس ہوتا رہتا ہے وہ اچھے سے باہر نہیں نکل پاتا، جس سے اسموکر کی چیسٹ باری باری سا رہتا ہے۔ اس کنڈیشن کو کرونک برانکائٹس کہا جاتا ہے۔ اس کنڈیشن کے نتیجے میں اسموکر کو بار بار کھانسی آتی رہتی ہے، مگر پھر بھی میوکس یا ہمارے بلغم لنگ سے باہر نہیں نکل پاتا۔ سگریٹ اسموکر میں یہ دونوں کنڈیشن ایک ساتھ پائی جاتی ہے، اور جب یہ دونوں کنڈیشن ایک ساتھ ہو تو اسے COPD یا کرونک obstructive pulmonary disease کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ریورسیبل ڈیزیز ہے۔ اس کے علاوہ اسموکنگ کی وجہ سے پھیپھڑوں کے کینسر کے چانسز بھی رہتے ہیں، یعنی دنیا بھر میں پھیپھڑوں کے کیسز 90% کیسز سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اگر آپ استھما کے مریض ہیں تو سگریٹ اسموکنگ استھما کو مزید ورس یعنی خطرناک بنا دیتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں ہر 5 میں سے 1 موت سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے اس عادت سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے۔ اور ویسے تو سگریٹ نوشی کے نتیجے میں ہمارے پھیپھڑوں پر جو انفیکٹ پڑتا ہے وہ irreversible ہے، جیسے میں نے کہا کہ irreversible یعنی COPD ہوتے ہیں اس سے، مگر پھر بھی سگریٹ نوشی طرح کر کے 20 سے 30% تک آپ اپنے لنگس کو دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں۔ شکریہ، والسلام۔